لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ایک خاص موقع ہے. اس موقع کی مناسبت سے، ملکی اعتبار سے، ہم اپنے وطن کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے خوشی منانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی کچھ روایتی انداز ہیں، جھنڈے لگانا، نعرے لگانا، یہ سب کرتے ہیں. اس آزاد ملک ہندوستان، اس جمہوری ملک ہندوستان کے ایک شہری ہونے کے اعتبار سے میرے بھائیو بزرگوں، آج کا دن یہ جو یوم جمہوریہ کے اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ آج ہماری جمہوریت مکمل ہوئی. ایک غلامی کے بعد ہمیں آزادی ملی، اور آزادی کے بعد کچھ دنوں تک تو وہی قوانین چلتے رہے جو ان کے قانون تھے. اس کے بعد پھر 2-3 سال کے دوران پھر ہم نے اپنا قانون وضع کیا، اور اس قانون کو ہم نے جاری کیا، اس کا اجرا ہوا. ہم اس خوشی میں کہ جشن مناتے ہیں، جشن جمہوریت. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یقیناً ہمیں حق ہے، یقیناً ہمیں حق ہے کہ ہم یہ جشن منائیں. کیونکہ اس دن کے ذریعے سے، اس آئین کے ذریعے سے ہم نے مکمل طور پر غیروں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی، اور وہ آزادی جس میں ہم نے سب کچھ کیا، ہم نے اپنا سب کچھ لگایا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے جس آزادی کے لیے قربان ہوئے، جد و جہد کی، انہوں نے اس آزادی کو یاد کرنے کے لیے، اس آزادی کے بعد اصل جمہوریت کو یاد کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں. کہ ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کا آئین، یہاں کا دستور، یہ تمام کے تمام مذاہب کو لے کر چلنے والا دستور ہے. یہاں کسی کی تفریق نہیں، نہ اونچ کی، نہ نیچ کی، نہ کسی قبیلے کی، نہ کسی ذات کی، نہ کسی علاقے کی بنیاد پر نہیں. ہر ایک کو برابر یکساں موقع فراہم کیا گیا کہ وہ ترقی کر سکے، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو. ہر ایک شہری کا ہندوستان پر برابر کا حق شمار کیا گیا. اس لیے ہم اس دن کو منا سکتے ہیں، اس دن کو ہم اہتمام کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، ایک گوشہ یہ بھی ہے
کہ جو جمہوریت کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو دستور ہے، وہ دستور ہم نے اسی کیوں مانا؟ ہمارے سامنے تو اپنا ایک اسلامی قانون بھی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کچھ خاص تشخصات ہیں، ہمارے کچھ خاص تحفظات ہیں۔ ان تحفظات کے ساتھ ہم اپنا اسلامی قانون جاری کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے چھوڑ کر، ہماری اچھی خاصی تعداد ہے، اور یہ بات جو پہلے میں نے بات کہی تھی کہ اسلام کا آئین، اسلام کا دستور، اسلام کا نظام حیات اتنا جامع نظام ہے، اتنا مضبوط نظام ہے، جس نظام کا مقابلہ دنیا کا کوئی دستور، کوئی نظام نہیں کر سکتا۔ میں نے شروع سے کچھ گنوائے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ ہمارا دستور، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن و حدیث کی شکل میں جو دستور ہے، اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں جو دستور ہے، اس دستور کا مقابلہ ساری دنیا کے دستور مل کر، سارے دنیا کے قوانین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آج بھی ہمارا کہنا ہے، اور یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کہا ہے، ہمیشہ کے لیے کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو اصل زندگی گزارنے کا انداز ہے، جو اصل زندگی کا قانون ہے، جو اصل زندگی کا دستور ہے، وہ اسلامی دستور ہے۔ کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے دستور کا تو اسلامی دستور ہمارا سامنے ہے، دیکھ لو۔ دوسرے قوانین کو سامنے رکھ کر کے جانچ لیا جائے، اور اس سے پہلے جو قوانین بنے ہیں، وہ رومیوں کے قانون ہوں، وہ ایرانیوں کے اس زمانے کے رہے ہوں، یا آج مختلف ادوار میں کبھی مارکسوادی سوچ رہی ہو، کبھی سوشلزم کا دورہ رہا ہو، ان سب کو سامنے رکھ لیا جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے قانون کچھ دنوں کے لیے چلتے ہیں، کچھ خاص علاقوں میں چلتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد میں زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے تغیر کا ساتھ دینے کی ان دوسرے قانون کے اندر، ان دوسرے دساتیر کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ زمانے کے تغیر کو وہ قبول کر سکیں، ان کے ساتھ وہ چل سکیں۔ لیکن ہمارا اسلامی قانون اس زمانے سے بھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر قوانین کا اجرا کیا، بلکہ اس سے پہلے مکہ میں رہتے ہوئے جو قوانین آتے رہے، جو دستور بنتے رہے، اس دستور کو اس زمانے سے لے کر اور قیامت تک، سور پھونکے جانے تک ہمارا وہ دستور ہے، ہمارا وہ آئین ہے، ہمارا وہ قانون ہے، جس کے اندر کبھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا۔ زمانے بہت سارے آئے، زمانے بدلے، مسلمان بہت عروج پر آئے، مسلمان زوال میں گئے، اور مسلمان درمیانی حالت میں رہے، لیکن تمام کے تمام حالات میں ہمارا قانون اپنی انہیں تمام خصوصیات کے ساتھ باقی رہا ہے اور باقی رہے گا۔ ہمارا یہ قانون اپنی تمام کی تمام خصوصیات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس دنیا میں آخری ایک فرد کوئی بچے گا مرنے تک، اس وقت تک یہ قانون چلتا رہے گا۔ یہ ہمارے قانون کی خصوصیت ہے کہ روزہ رکھنا ہے طلوع سے لے کر کے غروب تک تو رکھا جائے گا، چاہے گرمی کا موسم آئے، چاہے سردی کا موسم آئے، چاہے انتہائی آگ برس رہی ہو، لو چل رہی ہو، چاہے برف باری ہو رہی ہو، لیکن روزہ رکھنا ہے تو رکھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ان ممالک میں جن میں ہمارے اعتبار سے معتدل
دن نہیں ہوتے ہیں، ایام کی تبدیلی ہوتی ہے، 6 مہینے الگ، 3 مہینے الگ، ان زمانوں ان علاقوں میں بھی جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں وہ فرض ہیں، اور اسلام کے ماننے والے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اسلام کے ماننے والے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کا نظام اس زمانے سے لے کر آج تک ہے، حج کا جو نظام ہے وہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ خامخواہ کے لیے بات چلی تھی وہ اس کی سبسڈی کی، ختم کر دیا، کیا فرق پڑے گا؟ انشاءاللہ جتنے پہلے لوگ جاتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے۔ ہمارا یہ اسلام، ہمارے اسلامی ارکان کی ادائیگی حکومتی امداد پر موقوف نہیں ہے، یہ ہمارا اسلامی جذبہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو ہم ہر وقت پورا کریں گے۔ حکومت کی طرف سے ہمارا تعاون ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر کہ وہ تعاون تھا کیا تھا، جانے دیجیے اس کو۔ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے کا، ہم ہر حال میں کریں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کہ جتنے بھی احکام ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ شروع زمانے سے لے کر اب تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ ہاں، تو ہم نے جمہوریت کو کیوں اپنایا؟ ہم نے جمہوریت کو کیوں اپنایا؟ جمہوریت کو ہم نے اس لیے اپنایا کہ اس جمہوریت میں، ہندوستان کے آئین میں، یہاں کے دستور میں ہمارے تشخصات سے، ہماری پرسنل چیزوں سے، پرسنل لاز سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ دفعہ 25 جو ہے دستور ہند کا، آئین ہند کا، اسے پڑھیے گا۔ دستور ہند کے دفعہ 25 کے تحت تمام کے تمام اقلیات کو، تمام کے تمام مذاہب کو ان کے تشخصات پر، ان کی خاص چیزوں پر، ان کے مذہبی امتیازات پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس لیے ہم نے جمہوریت کو اپنایا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمارے جو خصوصی قوانین ہیں وہ قوانین محفوظ رہیں گے، اس لیے چلو ٹھیک ہے۔ کہ ہمارے پرسنل لا، ہمارے خصوصی قوانین کی حفاظت کی، ہمارے خصوصی قانون سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی گارنٹی دی گئی اس دستور میں، اس آئین کے اندر۔ اس لیے ہم اس آئین کو مانتے ہیں، اس لیے ہم 26 جنوری کے دن یوم آئین، یوم دستور، یوم جمہوریت کو ہم اس خوشی کا دن تصور کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر کچھ لوگ ہمیں خوش نہ دیکھنا چاہیں، تو وہ ایک اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین کا مسئلہ ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا مسئلہ ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ ہم نہیں مانگتے کچھ خاص اپنے لیے حقوق، کچھ خاص اپنے لیے تحفظات، نہیں، ہمیں تو بس قانون کی بالادستی چاہیے۔ گرچہ ہمارا یہ ہر وقت کہنا ہے کہ چاہے وہ ہندوستان کا قانون ہو، چاہے وہ یورپ کا، چاہے کہیں کا قانون ہو، ان تمام کے تمام قوانین سے جامع ہمارا اسلامی قانون ہے۔ اسے اسلام کے نام پر لوگ نہ مانے، لیکن خواہی نہ خواہی ماننا پڑتا ہے۔ اسلام کا نام ہٹا دیجئے، بہت ساری چیزوں کو لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اسلامک بینکنگ کا نام چل گیا تو لوگ، ہندوستان والے نہیں مانتے اسے، لیکن اسے سیدھا سا اسلام ہٹا دیجئے، غیر سودی بینک کاری کر دیجئے تو لوگ لے لیتے ہیں۔ غیر سودی بینک کاری، اس کا سب سے پہلے تصور اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے سارا کا سارا معاشرہ سود میں لپٹا ہوا تھا۔
جو مالدار ہوتا وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا، جو غریب ہوتا وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا۔ آج بھی اپنے یہاں اس ماحول میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہمارے آس پاس میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی، کتنے لوگ ہیں جو سود کے اس ناپاک چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں سے پھنسے ہوئے ہیں، غیروں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے کیا نظام چلتا ہے، کتنے پریشان ہیں اچھے خاصے کمانے والے لوگ، کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا کاروبار کو ترقی دے دیں، لے لیا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کاروبار ختم ہی ہو گیا، ترقی کیا دیں گے؟ یہ کیسی لعنت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے صرف مسلمان پریشان ہے، نہیں، اس لعنت سے جو بھی تھوڑا کمزور طبقہ ہے وہ پریشان ہے، اسے ضرورت پیش آتی ہے، وہ کسی کے پاس سود لینے کے لیے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بوجھ در بوجھ در بوجھ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس سود کو سب سے پہلے ختم کیا۔ بہت سارے مسلمانوں کے، مسلمان ہونے سے پہلے کے بہت سارے دوسرے لوگوں پر سود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو لوگوں نے چھوڑ دیا اپنی پرانی چیزوں۔ یہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں، دیگر قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر اجمالی طور پر میں مجموعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسلام کو وہ خصوصیت دی ہے جو ہر مذہب کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب والے کے پاس چلے جائیں، غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، ان کے پاس کوئی خاص اس بارے میں آئین، کوئی دستور، قوانین کچھ نہیں ملیں گا۔ اسلام میں آئیے، اس کے اندر مستقل نظام ہے، ذمیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مستقل ابواب ملتے ہیں کہ جو اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں غیر مسلم لوگ رہیں گے ان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، مذہبی معاملات میں ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے معاش کو کیسے دیکھنا ہے، ان کے آپس کی معاشرت کو کیسے رکھنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اسلامی کتابوں میں، اسلامی ابواب میں، اسلامی قانون میں ملے گا۔ اسلامی قانون میں یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دستور، ہمارا آئین سب سے اعلیٰ آئین ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے۔ ہاں، ہم ہندوستان کی دستور کو اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ اس میں ہمارے دستور سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، کہ ہماری جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو مٹانے کی، اس کو اکثریت میں ضم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس بنیاد پر یہ کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اگر ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے جو ہم سے ہمارا دستوری حق، ہم سے ہمارا آئینی حق چھیننے کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے آئین کی حفاظت کے لیے، ملک کے قانون کی حفاظت کے لیے، ورنہ حق کی جہاں تک بات ہے، حق دیکھیں گے تو غیروں سے زیادہ ہمارا یہاں پر حق ہے۔ چھوٹا سا پاکستان بن گیا، اس سے ہمارے حق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ صرف پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی تھی، نہیں، ہندوستان کا گوشہ گوشہ، ہندوستان کا کونا کونا ہماری قربانیوں کا گواہ ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے میں ہمارے خون کی بو ہے، یہاں کی ہواؤں کے ایک ایک جھونکے میں ہمارے پسینے کی بو ہے۔ اس لیے ہم اگر حق کی بات کریں تو حق تو
سب سے زیادہ ہمارا ہے۔ بہت دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، اور اس سے بہت پہلے ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ انگریز ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور غیر لوگ بعد میں آئے ہیں، اس سے 100 سال 150 سال پہلے سے، اس سے 100 سال 150 سال پہلے سے ہم نے جد و جہد شروع کر رکھی، اور بعد میں بھی جب دوسرے لوگ برادران وطن ساتھ میں آئے ہیں، اس موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، شانہ بشانہ نہیں، یوں کہیں کہ ہم آگے چلے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر نہیں، ایک قدم آگے چلے۔ اس لیے حق کی بات اگر ہوگی تو ہمارا زیادہ حق ہے، نہیں ہم اس حق کو نہیں مانگتے۔ اب بن گیا دستور، اب آئین بن گیا، تو ہمیں بس آئین کی بالادستی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں ہمارے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، ہم اپنا نکاح جیسے چاہیں ویسے کریں، اس کی ہمیں مکمل آزادی ہے، ہمارے طلاق کے معاملات جیسے ہوں ویسے ہوں، اس کی ہمیں مکمل آزادی ہمارا دستور دیتا ہے۔ ہمارا وراثت کا قانون جیسا اسلام نے بتلایا ہے ویسا ہے، اس کے لیے اجازت ہمارا یہ دستور دیتا ہے، ہمارا آئین دیتا ہے کہ پوتے کو کیسے دینا ہے وراثت میں حق، بیٹی کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ سب ہمارا قانون، ہمارا اسلامی قانون، ہمارا اسلامی دستور بتلاتا ہے۔ اس میں ہمیں کسی کی نصیحت کی، کسی کی خیرخواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خیرخواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دستور بنانے کی، دستور کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جھوٹے بہانوں سے طلاق کا معاملہ چل ہی رہا ہے۔ ابھی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر عورتوں کے حقوق کی ہی بات کرنی ہے تو جانے دو، مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں تمہارے اعتبار سے، جو اکثریت ہے تمہاری ہندو عورتوں کی، ان کے لیے قوانین بنا لو۔ پہلے ان عورتوں کی اصلاح کر لو، ان کے جو شوہر چھوڑ کر نہ انہیں طلاق دیتے ہیں کہ وہ نئی زندگی شروع کر سکیں، نہ وہ انہیں رکھتے ہیں کہ بیچاری آرام و سکون سے رہ سکے، بیچ میں چھوڑ رکھا ہے، ان کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ اس کے بعد پھر ادھر تانک جھانک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقوق کی بات ہے تو کیا یہ دستور اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے مدارس اپنے انداز پر چلائیں؟ کیا یہ دستور میں نہیں کہا گیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا نصاب داخل نہ کیا جائے جس سے کسی ایک مذہب کی ترجمانی ہوتی ہو؟ لیکن گیتا پڑھائیں گے، سنسکرت پڑھائیں گے، اردو کو بیچاری کو مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اردو میں صرف مذہبی کتابیں ہی ہیں، نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اردو اخبارات اور رسائل نکل رہے ہیں، اردو اخبارات اور رسائل سینکڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اردو زبان میں تاریخ ہے، اردو زبان میں جغرافیہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بتلا دیں سائنس میں کیا ہو، سنسکرت میں کتنے اخبار نکل رہے ہیں، غیر مذہبی کچھ ہو رہا ہو کہیں پر اردو سنسکرت زبان میں، لیکن نہیں، آئین کے خلاف ہم کریں تو کوئی بات نہیں کہ اسکولوں میں سائنس کو سنسکرت داخل کر دیا گیا ہے، لازمی عنوان ہے، یہ لازمی سبجیکٹ ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے، اختیاری نہیں، آپ کو کرنا ہے، کیسے بھی جھک مار کر کے آپ کو
سمجھ میں آئے نہ آئے، رٹ کے آئیے جیسے آئیے، لیکن آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ ہم اسی آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین نے اجازت دی ہے کہ ہر زبان پھلے پھولے، ہر مذہب پھلے پھولے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اعتبار سے اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جو چاہے پڑھائیں۔ ہاں، ایسے مضامین نہیں ہونے چاہیے جس سے ملک کے حالات خراب ہو، یہ قید ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اعتبار سے جیسے وہ ادارے چلانے چاہیں وہ چلا سکتے ہیں، وہ جو پڑھانا چاہے، جون سی زبان وہ لازم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہوگا تو لے دے کر کے مدرسوں کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے پڑ جائے۔ ارے بھائی، ہمارے جو لوگ مسلمانوں کی خیرخواہی مقصود ہے، تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، آپ میں سے کتنے لوگوں کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے بتائیں گے؟ مشکل سے یہاں پر بیٹھے ہوئے 10 لوگ ہوں گے، مشکل سے یہاں پر بیٹھے ہوئے 10 لوگ ہوں گے جن کا بچہ باضابطہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو۔ ایک تو مکتب میں الف پہ پڑھا دینا، وہ تو بات نہیں، باقی 90 لوگوں کا بچہ عصری درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان کی اچھی سے اچھی تعلیم ہو، ان کے لیے خصوصی انتظامات ہو، اس کی تو کوشش ہوتی نہیں ہے۔ جو 2 4 5 لوگ آ گئے مدرسے میں، انہیں پریشان کرنے لگے۔ یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ دستور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہم اس دستور کی حفاظت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم اس آئین کی حفاظت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا آئین یقیناً اتنا اچھا بنایا گیا ہے کہ اس آئین کے اندر ہندوستان کی اجتماعیت اسی کے اندر محفوظ ہے، کہ اگر اس آئین پر عمل کیا گیا تو ابھی جو ہندوستان مجتمع ہے وہ ہندوستان کی اجتماعیت باقی رہے گی، لیکن اگر اس آئین سے کھلواڑ کیا گیا، اس آئین کے اندر تبدیلی کی کوشش کی گئی، اس آئین کے قوانین کو، اس دستور کے قوانین کو عمل میں نہیں لایا گیا، اپنے اعتبار سے اپنے قوانین تھوپے گئے، تو پہلے بھی یہ ہندوستان سینکڑوں نہیں ہزاروں اور اجواڑوں میں بٹا ہوا تھا، آج بھی بٹ سکتا ہے، آج بھی بٹ سکتا ہے۔ ہاں، نہیں بٹے گا، اور یقیناً نہیں بٹے گا جب تک اس ہندوستان کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے یہاں کے آئین پر عمل کیا جاتا رہے، اس وقت تک اجتماعیت رہے گی۔ آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ صرف کشمیر کا معاملہ ہے، لوگ کشمیر کے اس کو اٹھاتے رہتے، کیا ہے دفعہ 370 اس کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو خصوصی حقوق ادھر کی شمال مشرق علاقے جو ہیں، میگھالیہ ہے، میزورم ہے، آسام ہے، ان سب کو خصوصی درجے دیے گئے ہیں، ان کے خصوصی قوانین ہیں، ان کو مستقل حقوق دیے گئے ہیں۔ بہت سارے کے ممبران میں اتنے پہاڑیوں کی تعداد ہونی چاہیے، اتنی کی تعداد ہونی چاہیے۔ ادھر کے اچھے خاصے صوبے ہیں جن کو یہ حقوق دیے گئے ہیں، ادھر کے پھر کیا کہتے ہیں ساحلی علاقے، تامل ناڈو، کیرالا، ان کے بھی کچھ خاص حقوق ہیں، وہ انہیں دیے کہ ان کے تحفظات ہیں، ان کے تشخصات ہیں، وہ آئین کے اندر مذکور ہے، لیکن یہ سب دکھتا نہیں ہے لوگوں کو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہندوستان کو متحد رکھنا ہے، اگر اسے سالم رکھنا ہے، اسے یوں ہی جڑا ہوا رکھنا ہے، تو جو دستور ہمارا کہتا ہے اس دستور کی بالادستی کو قائم رکھا جائے تو یہ ہندوستان متحد رہے گا، ورنہ پھر ذات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، علاقہ کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر تقسیم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم عہد کریں کہ ہم ہندوستان کے اس آئین کی حفاظت کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے ہم سے جو جد و جہد ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اور یہ آئین کیا ہے؟ بس ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا آئین ہے، نہیں۔ ہاں، اس آئین کے اندر ایک شق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خدا کا بھیجا ہوا آئین ہے اس آئین سے نہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس لیے ہم اس آئین کو بھی مانتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ابھی
یہ مسلم پرسنل لا کی طرف سے ایک وہ دستخطی مہم چلی تھی. آپ نے جو کچھ کیا چاہے وہ اس میں بظاہر آپ کامیاب ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ نے جو بھی تگ و دو کی ہے اس کے لیے جو بھی محنت و کوشش کی ہے وہ ساری کوشش اللہ کے یہاں آپ کی مقبول ہے، آپ کو اس پر اجر ملے گا. ابھی پورے طور پر تحقیقی تو مجھے اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ بات آئی ہے کہ راجیہ سبھا میں ابھی وہ قانون پیش ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوششیں ہمارے اکابرین کر رہے ہیں مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے. ابھی یہ کرنا ہے کہ دستخطی مہم کے انداز پر ہم ایک انہوں نے غالباً پورا فارم بھی جاری کیا ہے، اس پہ کر کے اور ای میلز دیے ہیں ان کے راجیہ سبھا کی جو ممبران ہیں ان کے ای میلز پہ بھیجنا ہے، ان کے میلز پہ بھیجنا ہے. اس بارے میں ابھی اس کی طرف سے مسلم پرسنل لا کی طرف سے بات آئی ہے. یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے، ہم جانکار لوگوں سے معلوم کر لیں تو پھر اس کی بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا ہی ہے. ابھی ہمارے اکابرین یہیں تک جہاں تک کرنے کو کہہ رہے ہیں ہم اس کو کریں. آگے کامیاب ہونا ناکام ہونا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ابھی جتنا ہم سے کہا جا رہا ہے ہم اتنا کریں. ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دستور ہمارا آئین اس کو جانے دے. ہمارے اوپر جو اسلامی آئین ایک نافذ ہوتا ہے اس پر ہم خود سے عمل کر سکتے ہیں. 2-4 مسئلے ہیں چلیے جن پر ابھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے آئے مسجد میں، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں لگی نا؟ ہاں بھائی اس میں تو آ سکتے ہیں نا، اسے تو کوئی نہیں روکنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اسلامی شریعت کو اپنے اعتبار سے اپنائیں، وہ اپنے رہن سہن کو اسلامی بنائیں. اس کے اوپر تو کوئی قانون ابھی کوئی بل تو نہیں آیا نا، اس کو تو اپنا سکتے ہیں نا. ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم جتنی بنیادی تعلیم جو ہے مثلا مکتب کی تعلیم ہے، قرآن تک کی تعلیم ہے وہ دلوائیں. ابھی تک اس پر تو کوئی قانون نہیں آیا نا. ان قوانین پہ تو ہم خود سے عمل کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پہلے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، خصوصاً یہ نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان سارے حالات میں سب سے بڑی جو مدد کی چیز ہے، سب سے بڑا جو حاکم ہے وہ اللہ ہے. سب سے بڑا جو حاکم ہے وہ اللہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم اس حاکم کی طرف ہمارا عمومی طبقہ رجوع نہیں کر رہا. ہمارے بڑے لوگ یقیناً کرتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں یہ سب ہندوستان کے حالات کو لے کر کے، لیکن ہمارا عمومی طبقہ صرف خبروں میں لگا ہوا ہے، صرف ٹی وی اور اخبار اور واٹس ایپ اور یہ فیس بک پر ہی کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر رہا. بھائی اس پہ ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سینسر نہیں لگا ہوا ہے، یہاں پر کوئی ایسا قانون کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا فضل ہے ابھی اس کی ہمیں آزادی ہے، تو اس آزادی کو تو ہم استعمال کریں. اس آزادی کے حق کو تو ہم استعمال کریں. اس لیے ہم عہد کریں انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، اور پھر ان 5 وقت کی نمازوں میں ہم دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے اپنے آئین کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. ہم ان 5 وقتوں میں ہم دعا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہے پوری کریں.